الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير۔ گزشتہ سب کے اندر تراویح میں 12واں پارہ تلاوت کیا گیا، جس میں سورۃ ہود مکمل اور سورۃ یوسف کا ابتدائی حصہ۔ سورۃ ہود کی جو 5 آیات ہیں وہ 11ویں پارے میں ہیں، اور باقی سورت جو ہے وہ 12ویں پارے کے اندر ہے۔ ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی عظمت کو بیان فرمایا۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کہ قرآن پاک اپنے معانی اور مضامین کے اعتبار سے سب سے محکم کتاب ہے، اور قرآن پاک کے احکامات میں یا اس کے مضامین میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں ہے، نہ کسی قسم کی فساد کی گنجائش ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایسا محکم کلام ہے کہ ان کی آیات کا آپس میں کہیں تعارض بھی نہیں ہے۔ اور اس کا ہر حکم کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہے۔ یہ صرف دین اسلام کو یہ اعجاز حاصل ہے کہ دین اسلام کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہے۔ کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو حکمت سے خالی ہو۔ بظاہر نہ سمجھ آنے والے حکم بھی اپنے اندر بڑی عبرتیں اور حکمتیں ان کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں، کہ دیکھنے والی آنکھ صرف ظاہر کو دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ ہر نظر آنے والا کام جو ہمیں پریشان کن دکھائی دیتا ہے، اس کام کے پیچھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائیں، ایک نظر سے ہو سکتا ہے ہم ان چیزوں کو اپنے لیے وبال سمجھتے ہوں یا مصیبت سمجھتے ہوں، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، دیگر حشرات الارض ہیں۔ یہ ہماری نظر میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ بے فائدہ لگے اور ہم انہیں موذی سمجھیں، انسانیت کے لیے موذی سمجھیں، لیکن موجودہ دور کے اندر سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آج دنیا کے اندر جتنی بھی مہنگی ترین میڈیسن تیار ہو رہی ہیں، وہ اس بچھو اور سانپ کے زہر سے بن رہی ہیں۔ آپ دیکھیں، ہماری نظر میں یہ ساری چیزیں بے فائدہ یا انسانیت کے لیے موذی لگ رہی تھیں، لیکن حقیقت میں انہی کے اندر
انسانیت کی بقا کا راز چھپا ہوا تھا۔ اسی طرح دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے جو بارش کا نظام بنایا ہے اس میں کتنی بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں بلندیوں پر وہاں بارش پانی کی شکل میں نہیں برف کی شکل میں برستی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس برف کو اس پہاڑ کی بلندی پر محفوظ کر لیتے ہیں۔ پھر جب انسانیت کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو گرمیوں کے موسم میں گرم ہوائیں چلا کر اللہ تبارک و تعالی اس بلندی پر سٹور کیے گئے پانی کو پگھلانا شروع کرتے ہیں۔ سردیوں میں عام طور پر سخت سردی کی وجہ سے ہم پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، دعائیں مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور سردی جلد ٹلنے کی دعائیں کرتے ہیں، چونکہ ہماری نظر میں یہ سردی ہمارے لیے مصیبت بن چکی ہوتی ہے ہماری نظر میں، لیکن اس کے پیچھے اتنی بڑی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں کہ گرمیوں میں اس پورے نظام حیات کو چلانے کے لیے اس پانی کی ضرورت پڑتی ہے جس پانی کو اللہ تبارک و تعالی نے سردیوں میں برف کی شکل میں کسی بلند پہاڑ پر جما کر سٹور کر دیا تھا، اور اتنی بلندی پر اور اتنے کم درجہ حرارت پر جس پانی کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے محفوظ رکھا، وہ ایسی جگہ ہے جہاں کسی جراثیم کا بھی زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پوری انسانیت کی بقا اور آنے والے گرمیوں میں جب ہمیں پانی کی ضرورت پڑنے والی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے سردیوں کا موسم اور سردیوں میں برف باری کی شکل میں ہمارے اس پانی کو اس بلندی پر محفوظ فرمایا۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اسی طرح سورۃ ہود کے اندر کل 4 باتیں ہیں۔ ابتدا میں قرآن پاک کی عظمت، پھر توحید اور دلائل توحید کا بیان ہے، پھر رسالت اور اس کے اثبات کے لیے تقریباً 7 انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات ہیں، پھر قیامت کا تذکرہ ہے۔ اس پارے کے شروع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات کی معیشت کا مسئلہ حل فرماتے ہوئے یہ اعلان فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے پوری انسانیت کے معیشت کے مسئلے کو حل فرمایا کہ روئے زمین پر جو بھی جاندار ہے اس کی رزق کی ذمہ داری مجھ پر ہے، اور ان کو رزق دینے والی ذات وہ میں ہوں۔ اب دنیا کے اندر اگر ہمارے ذہنوں میں یہ اشکالات ابھریں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ رزق کی ذمہ داری خود اٹھا لی ہے، پھر کائنات کے اندر جو لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور جن لوگوں کو کھانے پینے کے لیے کچھ میسر نہیں ہے، اور ایسے علاقے اس دنیا میں، ایسے خطے موجود ہیں جو قحط سالی کا شکار ہیں، غربت اور افلاس کی وجہ سے بھوکے مر رہے ہیں، اور ایک طرف یہ آیت ہے اللہ تبارک و تعالی جس میں اعلان فرما رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر روئے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کی رزق کی ذمہ داری مجھ پر ہے، تو پھر وہ بھوک سے کیوں مر رہے ہیں؟ کہ عام طور پر یہ اشکالات ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں یا دین سے دوری کی وجہ سے، یا دین حق کو صحیح طور پر نہ پہچاننے کی وجہ سے
اس قسم کے اشکالات پیدا ہوتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خزانے اس زمین میں رکھ دیے ہیں اور زمین کے اندر جو صلاحیتیں پیداوار کی رکھ دی ہیں، ان کی اگر منصفانہ تقسیم یہ انسان خود کرے تو پھر اس کائنات اور اس روئے زمین پر کوئی بھی جاندار بھوکا نہ رہے۔ جو جاندار اس وقت بھوک سے مر رہے ہیں ان کی وہ انسان کی جنس سے ہوں یا دیگر حیوانات جو اس وقت غذا کی قلت کا شکار ہیں، تو ان کی وہ اس غذائی قلت کا جو ذمہ دار ہے وہ ہم لوگ ہیں۔ وہ معیشت دان ہیں یا وہ سرمایہ دار طبقہ ہے جس کے ہاتھ میں اس دنیا کی معیشت کی باغ دوڑ ہے، اس نے اللہ کے اس دیے ہوئے رزق کو اس انداز میں تقسیم کیا ہے کہ پھر لوگ بھوک اور افلاس کی وجہ سے قحط سالی کا شکار ہو گئے اور بھوک کی وجہ سے وہ مرنے لگے۔ لیکن اگر اسی منصفانہ تقسیم کو جس انداز سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رزق کو پورے کائنات کے اندر، پوری دنیا کے اندر اس زمین میں چھپا کے رکھ دیا ہے، اگر اس کی منصفانہ تقسیم ہو تو پھر اس روئے زمین پر کوئی بھی جاندار بھوک سے نہ مرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنی بات کی ہے وہ 100% حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذمہ داری پوری فرما دی، رزق کے خزانے رکھ دیے گئے ہیں، لیکن اس رزق کی تقسیم جس انداز سے ہم کرتے ہیں تو پھر یہ ساری مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن کی عظمت کو اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ ابتدائی آیات میں بیان فرمایا، تو اگلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نعمت اور آزمائش کے حالات میں جو انسانی رد عمل ہوتا ہے اس کو بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ وَإِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ اللہ تبارک و تعالی نعمت اور آزمائش کے حالات میں انسانی رد عمل ہوتا ہے اس کو بیان فرمایا کہ جب ہم کسی آدمی کو کسی مصیبت میں گرفتار کرتے ہیں تو پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکرہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہم کسی آدمی کو نعمتیں اور ان پر فراخی، رزق کی فراخی کے دروازے کھول دیں تو پھر وہ کبر اور فخر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ منکر اور کافر کی یہ علامت ہے، وہ حالت تنعم میں بھی اور حالت رنج اور غم میں بھی، دونوں حالتوں میں اللہ کا ناشکرہ ثابت ہوتا ہے۔ حالت تنعم میں وہ فخر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور حالت رنج اور غم میں بے صبری اور مایوسی کا اظہار کرتا ہے، جبکہ مومن کسی بھی حالت میں افراط اور تفرید کا شکار نہیں ہوتا۔ حالت تنعم ہو تو وہ شکر کرتا ہے، حالت رنج اور غم ہو تو پھر وہ صبر کرتا ہے۔ لیکن کافر کی حالت الگ ہوتی ہے، وہ حالت تنعم میں فخر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور حالت رنج اور غم میں اللہ سے مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے منکرین کو چیلنج بھی دیا ہے۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ، اگر تم یہ سمجھتے ہو یہ قرآن گڑی ہوئی کلام ہے کہ ایک آدمی نے تنہائی میں بیٹھ کر یہ خود سے بنا لیا ہے،
یہ خود ساختہ کلام ہے، تو پھر تم بھی تو اہل عرب ہو، اور تم بھی تو اہل لسان ہو، اور تم میں تو بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو عربی ادب پر مہارت رکھتے ہیں، بڑے قابل اور فصیح اور بلیغ شعراء تم میں موجود ہیں، تو تمہیں چیلنج ہے کہ تم قرآن جیسی 10 سورتیں لے آؤ۔ قرآن پاک کے اندر یہ کل 3 جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز میں یہ چیلنج دیا ہے منکرین قرآن کو۔ پہلا چیلنج ہے کہ تم قرآن جیسا کوئی قرآن لے آؤ، پھر اس میں تخفیف فرمائی کہ تم قرآن جیسی کوئی 10 سورتیں لے آؤ، پھر ایک جگہ پہ اس چیلنج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مزید تخفیف کر دی کہ تم قرآن جیسی کوئی 1 سورت بنا کے لے آؤ۔ کہتے ہیں ہمارے جو نصاب ہے، عربی کا جو نصاب ہے، اس میں ایک عربی ادب کی ایک کتاب پڑھی جاتی ہے، 7 معلقات۔ اس میں 7 قصیدے ہیں، اس زمانہ جاہلیت کے مشہور جو عرب فصیح اور بلیغ شعراء تھے، ان کے وہ 7 قصیدے ہیں۔ پس منظر اس واقعے کا یہ ہے کہ ہر سال مکہ مکرمہ کے اندر ایک میلہ لگتا تھا، اس میلے میں مختلف مقابلے ہوتے تھے، ان میں ایک مقابلہ شاعری کا یا عربی ادب کا بھی ہوتا تھا، اور اس وقت کے مشہور شعراء اس مقابلے میں اپنا اپنا کلام پیش کرتے، اور پھر جو اس مقابلے میں اول نمبر آتا، پھر اس کا وہ قصیدہ کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا دیا جاتا تھا۔ یوں پھر اگلے سال پھر شعراء کے اندر مقابلہ ہوتا، پھر دوسرے سال میں جو فرسٹ پوزیشن لیتا جس کا کلام، پھر اس کو کعبۃ اللہ کی دیوار کے اندر لگا دیا جاتا۔ یوں 7 سال مختلف قصیدے کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ لگائے جاتے رہے۔ تو ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ بھی چونکہ اللہ کا کلام ہے آپ کے پاس، تو آپ بھی ہمیں کوئی ایسی صورت، کوئی ایسی عبارت لکھ کر دیں تاکہ ہم کعبۃ اللہ کی دیوار میں بطور چیلنج لگا دیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے قرآن پاک کی سب سے مختصر سورت تکویر، سورت کوثر، انا اعطیناک الکوثر، اس کو لکھوا کر صحابہ کرام کے حوالے کی کہ اس کو جا کر آپ لگا دیں۔ کہتے ہیں یہ سورت لگا دی گئی، اور آئندہ سال جب وہ شعراء اور وہاں اہل عرب کے فصیح اور بلیغ ادیب جب اس میلے میں آئے اور انہوں نے یہ کلام دیکھا، تو پھر وہ بنانے سے عاجز آ گئے، انہوں نے اپنی ہار تسلیم کر لی، اور کئی سال تک سورت کوثر بطور چیلنج کعبۃ اللہ کی دیوار پر لٹکتی رہی۔ کہتے ہیں کہ ایک سال ایک بہت بڑا ادیب اور اہل عرب کا ایک بہت بڑا شاعر، جب اس نے سورت کوثر کو تلاوت کیا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، آگے پھر اس نے لکھا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن پاک کا یہ اعجاز حاصل ہے، اور یہ چیلنج قیامت تک کے لیے ہے۔ چونکہ انسان کی طبیعت تنوع پسند ہے، یہ جدت پسند بھی ہے اور تنوع پسند بھی ہے، یعنی اگر ایک کتاب، ایک موٹی سی ضخیم کتاب ایک ہی مضمون پر لکھی گئی ہو تو انسان کی طبیعت اس کو پڑھ پڑھ کے اکتا جاتی ہے،
کیونکہ طبیعت میں تنوع ہے، تنوع پسندیدی ہے، پسند کا مزاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو اگر مضامین بدلتے رہیں تو پھر انسان کی طبیعت نہیں اکتاتی۔ چھوٹے چھوٹے مضامین ہوں پھر ان کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح یہ حصی جہان کے اندر اس تنوع پسندانہ جو مزاج ہے اس کے مطابق یہ حصی جہان بنایا ہے، لمحہ بلمحہ مناظر بدل جاتے ہیں، موسم بدل جاتے ہیں، اوقات بدل جاتے ہیں، کہیں پھول ہیں، کہیں کانٹے ہیں، کہیں صحرا ہے، کہیں سنگلاخ پہاڑ ہیں۔ تو یہ سارے انسان کی اس تنوع پسندانہ جو مزاج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے مطابق پورا جہان تشکیل دیا ہے، کیونکہ انسان کی طبیعت تنوع پسند ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تشریعی جہان میں بھی اسی انسان کی اسی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تشریعی جہان یعنی کہ یہ قرآن پاک یہ انسان کا تشریعی جہان ہے، اور یہ ساری دنیا انسان کا حصی جہان ہے۔ تو اس تشریعی جہان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی انداز اپنایا ہے۔ یہاں مضامین بدلتے رہتے ہیں، کبھی احکامات ہیں، کبھی اخبار ہیں، کبھی دلائل کے ساتھ قصص اور واقعات ہیں، کبھی جنت اور جہنم کے مناظر ہیں، کبھی بشارت کے ساتھ وعدوں کے ساتھ وعیدوں کا بھی بیان ہے، کبھی کلام ایک اسلوب سے دوسری اسلوب کی طرف، ایک منظر سے دوسرے منظر کی طرف یہ منتقل ہوتا ہے۔ تو پھر انسان جب قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو کسی بھی موڑ پر اس کی طبیعت نہیں اکتاتی، ہر سطر دوسرے سطر کے ساتھ ملی ہوئی بھی ہے، اور ہر اسلوب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے اسلوب کو اس طرح جوڑ دیتے ہیں کہ مضمون بھی بدل جاتا ہے، انسان کی وہ طبیعت بھی جو تنوع پسند ہے وہ بھی خوش ہو جاتی ہے، اور پھر کلام سے کلام جڑتا رہتا ہے، منظر بدلتے رہتے ہیں، احکامات بدلتے رہتے ہیں۔ مضامین کے اندر جوڑ ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک کے یہ جو تشریعی نظام بنایا ہے، جہان بنایا ہے، اس سے کبھی انسان کی طبیعت اکتاتی نہیں ہے۔ سورۃ ہود میں بھی یہی کچھ ہے، اس میں عبرتیں اور نصیحتیں بھی ہیں، اور اس کے اندر کچھ احکامات بھی ہیں، تسلی اور ثابت قدمی کی طرف رہنمائی بھی ہے، استقامت دین کا حکم بھی ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آپ پر بڑھاپے کے آثار نمایاں ہوئے تو پھر صحابہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مجھے ہود جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ پھر ایک جگہ یوں بھی فرمایا، سورۃ ہود کے اندر ایک آیت ہے جس میں استقامت کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت سے زیادہ سخت آیت پورے قرآن مجید میں نازل نہیں ہوئی۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک، یہ قرآن پاک کی وہ آیت ہے، سخت ترین آیت استقامت کے حوالے سے ہے، کیونکہ استقامت یہ ایک بہت بڑی کرامت ہے۔ جس کو استقامت نصیب ہو گئی گویا کہ اس کے پاس یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ اور علماء نے اسی استقامت کو عین کرامت قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک سالک
یا ایک آدمی کسی بزرگ کی صحبت میں عرصہ دراز تک رہا اور پھر ایک دن ان سے اجازت لے کر وہ رخصت ہونے لگا، تو بزرگ نے اس سے پوچھا کہ کچھ حاصل بھی کیا ہے یا نہیں کیا؟ اس کے جواب میں وہ کہنے لگا نیت یہی تھی، لیکن میں نے اتنا لمبا عرصہ آپ کے ساتھ گزارا، میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی، تو کرامت نہ دیکھنے کی وجہ سے میں آپ کی شخصیت سے متاثر نہیں ہوا، اور اسی وجہ سے آج میں آپ سے رخصت لے کر یہاں سے جا رہا ہوں۔ تو بزرگ نے کہا کہ اس دورانیے میں جو تو نے میرے ساتھ سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال کا جو عرصہ میرے ساتھ گزارا ہے، کبھی خلاف شرع یا خلاف سنت کوئی عمل دیکھا ہو؟ تو اس کے جواب میں وہ کہنے لگا کہ میں نے آپ کو اس پورے عرصے میں کبھی خلاف سنت کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو بزرگ کہنے لگے کیا یہ کسی کرامت سے کم ہے؟ تو استقامت علی الدین، انسان کو اگر استقامت کی دولت نصیب ہو جائے تو یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کی تسلی کے لیے صبر اور استقامت کے پہلو کو مذکورہ واقعات کے بعد اس سورت کی اختتامی آیات میں جو بیان کیا ہے وہ سننے کے قابل ہے۔ فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ۔ یہ قرآن پاک کی آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، انبیاء کے وہ سارے حالات جو ہم نے تم سے بیان کر دیے ہیں، اس کے ذریعے ہم تمہارے دل کو مضبوط رکھتے ہیں۔ ان قصوں میں تمہارے پاس حق آ گیا ہے اور مومنین کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ یعنی قرآن پاک کے اندر ان قصوں کو بیان کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے، ایک تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو تسلی دینا ہے، اور دوسرا ان واقعات کے اندر بڑی عبرتیں اور حکمتیں اور نصیحتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے یہ وہ چند مقاصد ہیں پچھلی قوموں کے قصوں کو بیان کرنے کے۔ چونکہ قرآن پاک صرف قصوں اور واقعات کی کتاب نہیں ہے، نہ قرآن پاک کے اندر واقعات کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، لیکن ان واقعات کے پیچھے جو حکمتیں اور عبرتیں پوشیدہ ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی وہی بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ یوسف ہے، ترتیبی اعتبار سے اس کا 12واں نمبر ہے، نزولی اعتبار سے یہ 53 نمبر پر ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس کے 111 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ وجہ تسمیہ اس کی صاف ظاہر ہے کہ اس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام نامی تو دوسری جگہوں پر آیا ہے، لیکن کہیں بھی دوسری جگہ کوئی تذکرہ، واقعاتی تذکرہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورے قرآن میں نہیں ملتا۔ یہاں پوری صورت کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی اول سے آخر تک پوری زندگی کا احاطہ کیا گیا ہے، یعنی پورے کا پورا قصہ ایک ہی جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے احسن القصص کہا۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون
نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ سورۃ یوسف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسن القصص کہا۔ کیوں کہا؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سورۃ یوسف کے اندر اس قصے میں جو جامعیت ہے وہ شاید کسی دوسرے واقعے کے اندر نہ ہو، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو احسن القصص کہا۔ پھر دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات اور واقعات میں ایک بہت حد تک مماثلت پائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے حال اور مستقبل کا جو بھی نقشہ ہے وہ سارے کا سارا حضرت یوسف علیہ السلام کے حال کے قصے کے اندر نظر آتا ہے۔ کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ حسد کرتے ہوئے ان کو قتل کرنے کا ارادہ فرما دیا، اسی طرح قریشی بھائیوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد کرتے ہوئے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اور جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن تک کنعان مصر کے اس کنویں میں رہے، بالکل اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی 3 دن تک غار ثور میں پوشیدہ رہے۔ اور جس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر جانا پڑا، اور اسی طرح کا سبب حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھی بنا، یہ بھی مجبوراً اپنے علاقے سے ان کو مصر کی طرف ہجرت ہونا پڑا۔ اور جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے مدنی زندگی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتدریج عظمتیں عطا فرمائی، پھر ایک دن ایسا بھی آیا آپ پہلی اسلامی مملکت کے سربراہ بن گئے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام بھی وہاں مصر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آہستہ آہستہ ان کی شان اور عظمتوں میں کا اظہار وہاں کے موجودہ لوگوں پر جب اللہ تعالی نے منکشف فرمایا، تو پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس مصر کے حکمران بن گئے۔ تو یہ ساری مماثلتیں ہیں کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یوسف علیہ السلام کے مابین پائی جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے احسن القصص کہا۔ اور چونکہ اس قصے کے اندر جامعیت ہے، دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، توحید ہے تو فقہ بھی ہے، خوابوں کی تعبیر بھی ہے، سیاست اور حکومت کے رموز بھی ہیں، انسانی نفسیات بھی ہیں، معاشی خوشحالی کی تدبیریں بھی ہیں، حسن اور عشق کی حشر سامانیاں بھی ہیں، اور زہد اور تقوی کی دستگیری بھی ہے۔ اس میں انبیاء اور صالحین کا تذکرہ بھی ہے، ملائکہ اور پرندوں کا بھی تذکرہ ہے، جنوں اور انسانوں کا بھی تذکرہ ہے، چوپاؤں اور شیاطین کا بھی تذکرہ ہے، بادشاہوں، تاجروں، عاملوں اور جاہلوں کے حالات و واقعات بھی ہیں۔ پھر راہ رات سے ہٹ جانے والی عورتوں کی حیلہ سازیاں اور مکاریاں اور ان کی حیا باختگیاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہیں۔ یوں سمجھیے اس قصے میں مد و جزر بھی ہے، گمنامی بھی ہے، شہرت بھی ہے، غربت بھی ہے اور ثروت بھی ہے، عزت بھی ہے اور ذلت بھی ہے، صبر اور ثبات بھی ہے، بندگی اور شہوت بھی ہے۔ یعنی ایک قصے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پوری انسانی زندگی کے اندر جو حالات و واقعات آتے ہیں، اس احسن القصص میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا۔
اور چونکہ اس کا ایک بہت بڑا حصہ آج کی تراویح کے اندر پڑھا جائے گا، تو اسی لیے اس کے مضامین کا جو تفصیلی بیان ہوگا انشاءاللہ وہ کل کی خلاصہ تفسیر کے اندر بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے اس ماہ مبارک کو مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور ہمارے جو بھی ہمارے اعمال کے اندر کمی اور کوتاہیاں ہو رہی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔